جب فارس کی عظیم سلطنت کے بادشاہ کنگ داریوس کو سکندر اعظم نے شکست دی تو برصغیر پاک و ہند میں ایک نئے رہنما کا ظہور ہوا۔ یہ تھے چندرا گپت موریہ۔ 322 قبل مسیح کے آس پاس انہوں نے موریہ سلطنت کی بنیاد رکھی اور وسیع علاقوں کو متحد کر کے شمال مغرب تک اپنی حکومت کو پھیلایا، اور اس میں گلگت بلتستان کا پہاڑی علاقہ بھی شامل تھا جو اس سے پہلے فارسیوں کے زیر تسلط تھا۔ چند سال بعد ان کے پوتے اشوکا نے موریہ سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی اور مشہور حکمرانوں میں اپنی جگہ بنائی۔ 261 قبل مسیح میں کلنگا کی جنگ کے ہولناک مناظر دیکھنے کے بعد اشوکا نے بدھ مت کی تعلیمات اپنائی۔ انہوں نے تشدد اور جنگ کو چھوڑ کر اپنے دور حکومت میں امن، ہمدردی اور فلاح و بہبود کو فروغ دیا۔ اشوکا کے دور میں گلگت بلتستان بدھ ثقافت اور تعلیم کا مرکز بن گیا۔ یہاں کئی چیزیں جیسے موناسٹریز، اسٹوپاس اور راک کارونگز بنائی گئیں، اور بدھسٹ مونکس انہی پہاڑی راستوں کے ذریعے اپنی تعلیمات کو سینٹرل ایشیا اور دور دراز کے علاقوں تک لے گئے۔ موریہ سلطنت نے اسے برصغیر کے قریب ترین کر دیا۔ انہوں نے سڑکیں بنائیں جن سے تجارت اور ثقافتی تبادلے آسان ہو گئے، اور یہ علاقہ خوشحالی اور نئے خیالات کا مرکز بن گیا۔ لیکن گلگت بلتستان پر کنٹرول برقرار رکھنا آسان نہیں تھا۔ سلطنت کی شمال مغربی سرحدیں مسلسل بکٹریا کے قریب یونانی اثرات، سینٹرل ایشیا کے خانہ بدوش قبائل اور اندرونی بغاوتوں سے خطرے میں رہتی تھی۔ اس علاقے کی ڈیفیکلٹ جیوگرافی بڑے بڑے حملوں کو مشکل بنا دیتی تھی، لیکن چھوٹے مارکے اور اقتدار کی جنگیں عام تھیں۔ موریہ سلطنت کے گورنرز مقامی رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے، انہیں تحفظ کے بدلے وفاداری کی پیشکش کرتے تھے۔ دوسری صدی قبل مسیح تک موریہ سلطنت کمزور ہو چکی تھی، جس نے انڈو گریک امپائر کے عروج کی راہ ہموار کی۔ موریہ سلطنت کے خاتمے کے بعد انڈو گریک امپائر نے شمال مغربی علاقوں پر قبضہ کر لیا، جس میں گلگت بلتستان بھی شامل تھا۔ یہ سلطنت سکندر اعظم کی فتوحات کے بعد وجود میں آئی اور یونانی و مقامی ثقافتوں کا امتزاج پیش کیا۔ انہوں نے منفرد فنون، عمارتوں اور سکون کی تخلیق کی۔ ان کی حکومت نے اس خطے میں یونانی خیالات متعارف کروائے۔ کئی سالوں بعد تقریباً پہلی صدی قبل مسیح تک انڈو گریک امپائر کمزور پڑ گئی۔ لڑائیوں اور حملوں کی وجہ سے ایک اور نئی سلطنت نے اپنی جگہ بنائی۔ یہ تھی سلطنت کوشان۔ جب سلطنت کوشان نے کنٹرول سنبھالا تو ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ کوشان دراصل 5 یوہیزی قبائلوں میں سے ایک قبیلہ تھا، جو کہ دوسری قبل مسیح میں زیونگنوں کے حملوں کی وجہ سے بے دخل ہو گئے۔ حملے کے بعد یوہیزی قبیلہ بکٹریا ریجن میں آ کر بسے۔ آج کے دور میں اس کو افغانستان اور تاجکستان کا علاقہ کہا جا سکتا ہے، جہاں کوشان ایک طاقتور قوت بن کر ابھرے۔ کوشان کے پہلے بڑے حکمران کنیشکا نے طاقت کو مستحکم کیا اور کوشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ کچھ عرصے بعد کوشان سلطنت کے اسی عظیم حکمران نے گلگت بلتستان سمیت کئی علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا اور وہاں تاریخی نقوش چھوڑے۔ کوشان حکمرانی کے دوران بدھسٹ مونکس نے گلگت بلتستان میں بدھزم ریلیجن کا مزید اثر و رسوخ پیدا کیا۔ موناسٹری، اسٹوپاس اور راک کارونگز اس علاقے میں مزید سے مزید تر بنائی گئی، جو کہ آج بھی گلگت بلتستان کے مختلف مقامات پر دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ شہر گلگت میں یہ مجسمہ، گنیش ہنزا میں یہ راک کارونگز اور بلتستان میں شہر سکردو کے قریب یہ خانقاہیں۔ آج کے دور میں اگر آپ ان نشانات کو غور سے دیکھیں تو یہ قدیم نقوش اور کھنڈرات ان لوگوں کی کہانیاں سناتے ہیں جو کہ مذہبی لگن، ثقافتی تبادلوں اور اپنی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ چھوڑ گئے۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ گلگت بلتستان تہذیبوں اور خیالات کے ایک سنگم کی حیثیت سے کتنا مالا مال رہا ہے۔ یہ قدیم سرزمین جو کبھی مختلف سلطنتوں اور تہذیبوں کا سنگم تھی، آج بھی ہمیں اپنی تاریخ اور ثقافت کی گواہی دیتی ہے۔